بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلباء کرام، امید ہے آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ہم کتاب الہدایہ کی جلد رابع کے سبق نمبر 3 کو پڑھیں گے، اور آج ہمارے کتاب کے سبق کی ابتدا ہوگی۔ آئیے پہلے اپنے آج کے سبق کی عبارت کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الشفعۃ مشتقۃ من الشفع وهو الضم، سمیت بها لما فيها من ضم المشترات إلى عقار الشفيع۔ قال الشفعة واجبة للخليط في نفس المبيع، ثم للخليط في حق المبيع كالشرب والطريق، ثم للجار۔ أفاد هذا اللفظ ثبوت حق الشفعة لكل واحد من هؤلاء، وأفاد الترتيب. أما الثبوت فلقوله عليه السلام الشفعة لشريك لم يقاسم، ولقوله عليه السلام جار الدار أحق بالدار والأرض، ينتظر له وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا، ولقوله عليه السلام الجار احق بسقبه، قيل يا رسول الله ما سقبه؟ قال شفعته، ويروى الجار احق بشفعته. وقال الشافعي رحمه الله تعالى لا شفعة بالجوار، لقوله عليه السلام الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، ولأن حق الشفعة معدول به عن سنن القياس لما فيه من تملك المال على الغير من غير رضاه، وقد ورد الشرع به فيما لم يقسم، وهذا ليس في معناه لأن مؤونة القسمة تلزمه في الأصل دون الفرع۔ آئیے اب ہم اپنے سبق کا ترجمہ کرتے ہیں۔ الشفعۃ مشتقۃ من الشفع، شفع یہ لفظ شفع سے مشتق ہے، جس کے معنی ہے ملانا۔ اس کو یہ نام اس لیے دیا گیا کہ اس میں خریدی ہوئی زمین کو شفیع کی زمین کے ساتھ ملانے کا معنی موجود ہے۔ قال امام قدوری رحمہ اللہ نے فرمایا الشفعۃ واجبۃ، کہ شفع ثابت ہے نفس مبیع میں شریک کے لیے، پھر حق مبیع میں شریک کے لیے، کالشربی جیسے پانی کی باری، والطریقی اور راستہ، ثم للجاری پھر پڑوسی کے لیے۔ افاد ھذا اللفظ ثبوت حق الشفعتی، فائدہ دیا امام قدوری کے اس لفظ نے ان تینوں میں سے ہر ایک کے لیے شفع کے حق کے ثابت ہونے کا، وافاد الترتیب اور ترتیب کا بھی فائدہ دیا۔ اما الثبوت، بہرحال شفع کا ثبوت تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی وجہ سے ہے الشفعۃ لشریک لم یقاسم، کہ شفع اس شریک کو ملتا ہے جس نے ابھی تک بٹوارا نہ کیا ہو، تقسیم نہ کیا ہو۔ ولقوله علیہ السلام، اور دوسری دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی جار الدار احق بالدار والارض، کہ گھر کا شریک گھر اور زمین کا زیادہ مستحق ہے، ينتظر له اس کا انتظار کیا جائے گا اگر وہ غائب ہو، اذا کان طریقہما واحدا جب ان دونوں کا راستہ ایک ہو۔ ولقول علیہ السلام، اور تیسری حدیث الجار احق بسقبہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پڑوسی اپنے سقب کا زیادہ حقدار ہے۔ قیل، تو عرض کیا گیا اللہ کے رسول ما سقبہ، سقب کیا چیز ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا شفعتہ، شفع۔ ویروى، اور ایک روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں الجار احق بشفعتہ، یعنی بسقبہ کے بجائے الجار احق بشفعتہ۔ وقال الشافعی رحمہ اللہ، حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں لا شفعۃ بالجوار، پڑوس کی بنیاد پہ شفع نہیں ملتا۔ کیوں؟ لقولہ علیہ السلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کی وجہ سے کہ الشفعۃ فیما لم یقسم، کہ شفع غیر مقسوم چیزوں میں ہے۔ فاذا وقعت الحدود، جب حدود مقرر ہو گئیں، وصرفت الطرق اور راستے پھیر لیے گئے، جدا کر دیے گئے، تو فلا شفعۃ، اب شفع نہیں ملے گا۔ ولأن، اور اس وجہ سے
کہ حق الشفاعت معدول به عن سنن القیاس، کہ حق شفا قیاس کے طریقوں سے علیحدہ ہے، لما فیہ من تملک المال علی الغیر، اس لیے کہ اس میں غیر کے مال پر اس کی رضامندی کے بغیر مالک بننا ہے، وقد ورد الشرع به فیما لم یقسم، اور شریعت وارد ہوئی ہے اس چیز پر، اس زمین پر، فیما لم یقسم، جو ابھی تک تقسیم نہیں ہوئی، وہذا، اور یہ جار، لیس فی معناہ، شریک فی نفس المبی یا فی شریک فی حق المبی کے معنی میں نہیں ہے، لأن معونۃ القسمتی، اس لیے کہ اصل یعنی غیر مقسوم میں تقسیم کی مشقت لازم آتی ہے شفیع کو، دون الفرعی، نہ کہ فرع میں۔ آئیے اب اپنے سبق کی تشریح کو دیکھتے ہیں۔ ہماری جلد رابع کا یہ پہلا باب ہے کتاب الشفا، تو اس سے پیچھے جو باب تھا وہ کتاب الغصب تھی، اس کے ساتھ مناسبت کیا ہے تو یہ نیچے لکھا ہوا ہے، وجہ مناسبت الشفاعت بالغصب تملک الانسان مال غیرہ بلا رضاہ فی کل منہما، کہ دونوں میں غصب ہو یا شفا ہو دوسرے کی رضامندی کے بغیر ملکیت حاصل کی جائے، اس لیے ان دونوں بابوں کو اکٹھا کیا کہ غصب میں بھی بغیر مالک کی رضامندی کے اس سے مال چھین لیا جاتا ہے، اس شفا کے اندر بھی مالک کی رضامندی کے بغیر مال اس سے لیا جاتا ہے، اگرچہ اس میں ثمن یا قیمت دی جاتی ہے، لیکن اس باب میں دونوں مناسبت رکھتے ہیں کہ دونوں میں بیچنے والے کی رضامندی کے بغیر یا مالک کی رضامندی کے بغیر اگلا چیز لیتا ہے۔ تو شفا مشروع ہے، اس کو پہلے کیوں نہیں ذکر کیا؟ غصب غلط ہے، تو کہتے ہیں غصب چونکہ زیادہ پیش آتا ہے، اس کے معاملات زیادہ ہوتے ہیں، روزانہ کی بنیاد پہ اس قسم کی وارداتیں اور ایسے معاملات زیر بحث رہتے ہیں، تو جس کی زیادہ ضرورت تھی اس لیے اس کو کتاب میں پہلے ذکر کیا گیا تاکہ اس کے مسائل پہلے لوگوں کے سامنے آ جائیں۔ تو کتاب الشفاعت، الشفاعت مشتقۃ من الشفع، یہاں سب سے پہلے اس کا لغوی معنی بیان کر رہے ہیں کہ شفا مشتق ہے شفا سے، اور شفا کا معنی لغوی یہ ہے وہو الضم، ملا لینا۔ یہ نام کیوں رکھا؟ سمیت بہا، اس کو شفا کا نام کیوں دیا گیا؟ لما فیہا من ضم المشترات، اس وجہ سے کہ اس شفا کے اندر مشترات، خریدی ہوئی زمین یا جائیداد کو ملایا جاتا ہے، الی عقار الشفیع، شفیع کی جائیداد کے ساتھ، شفیع کی زمین کے ساتھ چونکہ ملا دیا جاتا ہے تو ملانے کا معنی یہاں پہ پایا گیا۔ اور اسی طرح شفا کا لفظ نماز کی 2 رکعتوں پر بولا جاتا ہے، اس لیے کہ ایک رکعت اگر ہو تو اس سے بطیرہ کہا جاتا ہے کہ نامکمل یا ناقص نماز ہے، جب ایک رکعت کے ساتھ دوسری رکعت ملا دی جاتی ہے تو یہ ایک شفا، جفت، ایک جوڑا بن جاتا ہے۔ تو جیسے وہاں ملانے کا معنی ہے، یہاں بھی چونکہ شفا کرنے والا اپنی زمین کے ساتھ دوسرے کی زمین کو ملاتا ہے۔ قالا سے یہاں اس سرخ رنگ میں متن کی عبارت ذکر کی جا رہی ہے، اور متن کس کا ہے؟ قالا کے نیچے القدوری، امام قدوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں الشفاعۃ واجبۃ للخلیط فی نفس المبی، شفا ثابت ہوتا ہے اس شریک کے لیے جو نفس مبی میں شرکت رکھتا ہو، ثم پھر اس شریک کے لیے جو حق مبی میں شریک ہو، کالشرب والطریق، جیسے پانی کی نالی، پانی کی باری، والطریق اور آنے جانے کا راستہ، ثم للجار، پھر تیسرے نمبر پہ شفا کا حق جار کے لیے ہے۔ یہ متن کی عبارت تھی، اس متن کی عبارت میں امام قدوری رحمہ اللہ نے شفا کے 3 درجات کو ثابت کیا کہ پہلا نمبر شریک فی نفس المبی، دوسرا شریک فی حق المبی، تیسرا جار ملاصق، ایسا پڑوسی جس کی زمین اس بیچنے والے کی زمین کے ساتھ ملی ہوئی ہو۔ اب صاحب ہدایہ اس متن کی وضاحت ان الفاظ میں کر رہے ہیں کہ ان الفاظ سے ہمیں کیا فائدہ ہوا۔ تو صاحب ہدایہ کہتے ہیں ہمیں 2 فائدے حاصل ہوئے۔ هذا اللفظ ثبوت حق الشفاعت لكل واحد من هؤلاء، پہلا فائدہ یہ ہوا کہ ہمیں یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ شفا
ان تینوں کو مل سکتا ہے۔ شفا کہا کہ ان تینوں میں سے ہر ایک کے لیے ثابت ہے، چاہے وہ شریک فی نفس المبی ہو، چاہے وہ شریک فی حق المبی ہو، چاہے وہ جار ملاصق ہو۔ دوسرا فائدہ وافادت ترتیبہ، تو امام قدوری کے ان الفاظ سے دوسرا فائدہ ترتیب کا ملا کہ اگر یہ تین قسم کے لوگ موجود ہوں، شریک فی نفس المبی بھی موقع پہ کھڑا ہے، شریک فی حق المبی بھی موجود ہے اور جار بھی کھڑا ہے، تو اب ترتیب کیا ہوگی؟ پہلا حق کس کا ہے؟ تو یہ بھی ہمیں اس متن کی عبارت سے معلوم ہوا۔ تو دو فائدے حاصل ہوئے اس متن کی عبارت سے۔ پہلا فائدہ تو یہ ہوا کہ ان تینوں میں سے ہر ایک کو حق شفا ملے گا، اور دوسرا اس سے ترتیب بھی معلوم ہوئی کہ پہلا حق کس کا ہے، دوسرا حق کس کا ہے، تیسرا حق کس کا ہے۔ اب اما ثبوت، شفا کا ثبوت، اس کے لیے صاحب ہدایہ تین احادیث مبارکہ ان کو پیش کر رہے ہیں۔ اما ثبوت فلقولہ علیہ السلام، ثبوت تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان گرامی سے ہے، الشفاعۃ لشریک لم یقاسم، شفا ایسے شریک کے لیے ہے لم یقاسم، جس نے ابھی تک اپنے حصے کو تقسیم نہیں کیا، یعنی تقسیم کر کے اپنا حصہ جدا نہیں کیا، اس سے بھی شفا ثابت ہوا۔ دوسری دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان گرامی، جار الدار احق بالدار والارض، کہ گھر کا پڑوسی اس گھر اور زمین کا زیادہ حقدار ہے، ينتظر له وان كان غائبا، تو اس کا انتظار کیا جائے گا اگرچہ وہ غائب ہو، موجود نہیں ہے، اس کا انتظار کریں گے۔ کب؟ اذا كان طریقهما واحدا، یہ جو الفاظ ہیں اذا كان طریقهما واحدا، جب ان دونوں کا راستہ ایک ہو، آنے جانے کا جو ذریعہ ہے، راستہ ہے، وہ ایک ہو، ان دونوں کے آنے جانے کا راستہ ایک ہو۔ تیسری دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، الجار وحق بثقبہ، کہ پڑوسی اپنے ثقب کا زیادہ حقدار ہے۔ چونکہ آپ نے نیا لفظ استعمال فرمایا تھا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین میں سے کسی نے عرض کیا، قیل یا رسول اللہ ما ثقبہ، یہ ثقب کیا ہے؟ ثقب کس سے کہتے ہیں کہ جار اپنے ثقب کا زیادہ حقدار ہے، کیا مطلب ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وضاحت فرمائی، شفاعتہ، ثقب سے مراد حق شفا، وہ شفا کا زیادہ حقدار ہے۔ ویروی، اور اس روایت کے متبادل، یعنی ایک روایت ہے الجار احق بثقبہ ویروی، اور دوسری روایت ہے الجار احق بشفاعتہ، جار شفا کا زیادہ حقدار ہے۔ یہاں تک تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف سے امام قدوری رحمہ اللہ نے تین دلائل پیش کیے جو دلائل نقلیہ ہیں، تین احادیث مبارکہ ان کو پیش کیا۔ اب صاحب ہدایہ امام شافعی رحمہ اللہ کی رائے کو نقل فرما رہے ہیں۔ وقال الشافعی رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے لا شفاعت بالجوار، کہ جوار کی وجہ سے شفا نہیں ملتا۔ کیوں؟ اس کو رد کر کے آگے حدیث پاک پیش کر رہے ہیں، لقول علیہ السلام، آپ علیہ السلام کے اس فرمان کی وجہ سے الشفاعت فیما لم یقسم، کہ شفا تو اسی زمین مکان پلاٹ میں ہو سکتا ہے جس کی ابھی تک تقسیم نہیں ہوئی۔ فاذا وقعت الحدود، جب حدود حد بندی کر دی گئی، وصرفت الطرق، اور راستے پھیر دیے گئے، یعنی راستے جدا کر دیے گئے، سڑکیں الگ کر دی گئیں، تو فلا شفاعت، تو اب حق کے شفا نہیں۔ تو اس حدیث مبارکہ سے امام شافعی رحمہ اللہ یہ ثابت فرمانا چاہ رہے ہیں کہ اس حدیث پاک میں اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مخصوص حالت بیان فرمائی ہے۔ کیا؟ شفا اس وقت تک ہو سکتا ہے جب تک تقسیم نہیں ہوئی۔ تو اب تقسیم کا کیا مطلب ہے؟ تقسیم تو اسی وقت ہوتا ہے جب مل کر دو چار آدمیوں نے ایک چیز خریدی ہو اور دونوں یا تینوں یا چاروں اس زمین کے مالک ہوں۔ تو اب مالک ہیں تو پھر تقسیم کا راستہ موجود ہے، لیکن اگر کئی مالک نہیں ہیں تو پھر ایک ہی بندہ کیا تقسیم کرے؟ فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ، بس جب حدود واقعہ کر دی گئیں، وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ، اور راستے سب کے جدا جدا کر دیے گئے، تو فلا شفاعت، اب تو شفا ہے ہی نہیں۔ گویا کہ شفا مخصوص حالت کے اندر پایا جاتا ہے، اور مخصوص حالت ہے شریک
امام شافعی رحمہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ سنیں وقال الشافعی رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا شفاعۃ بالجوار، پڑوس کی وجہ سے شفا نہیں ملتا، لقول علیہ السلام، اللہ کے پاک پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی وجہ سے کہ الشفاعۃ فیما لم یقسم، کہ شفا تو اس چیز میں ہے جو غیر مقسوم ہے، جن کی ابھی تک تقسیم نہیں ہوئی، لہذا جب حدود مقرر ہو گئے اور راستے پھیر لیے گئے تو اب شفا نہیں ملے گا۔ تو شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس الشفاء میں جو الف لام ہے وہ جنس کا ہے، اور حدیث پاک کا مطلب ہے کہ شفا صرف انہی چیزوں کے ساتھ خاص ہے جن میں تقسیم نہ ہوئی ہو، اور تقسیم صرف ایک ہی صورت میں ہوتی ہے جہاں شریک فی نفس المبی، لہذا ان کے نزدیک شفا بھی صرف شریک فی نفس المبی کی صورت میں ہی ہوگا۔ وَلِأَنَّ حَقَّ الشُّفَاعَةِ مَعْدُولٌ بِهِ، اور اس وجہ سے کہ حق شفا قیاس کے طریقوں سے ہٹا ہوا ہے، مقتضائے قیاس کے خلاف ہے، عن سنن القیاس ہے، یہاں سنن القیاس نہیں ہے، سنن سنت کی جمع آتی ہے، جبکہ یہ سنن کا لفظ ہے علامہ عینی کے بقول سنن بمعنی طریق ہے، قیاس کے طریقوں سے یہاں ہٹا ہوا ہے، اس لیے کہ جو حق شفا ثابت ہوتا ہے کسی کے لیے، یہ بیع و شراء کے عام اصولوں سے ہٹ کر ایک استثنائی صورت ہے کہ اس میں اگلے کی رضامندی کے بغیر دوسرے کو حق دیا جاتا ہے کہ وہ چیز خرید لے، قیاس کے طریقے سے ہٹا ہوا ہے۔ کیوں؟ وجہ امام شافعی رحمہ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ لما فیہ من تملک المال علی الغیر من غیر رضاہ، اس وجہ سے کہ اس میں کسی دوسرے کے مال کا مالک بننا لازم آتا ہے، من غیر رضا، اس کی رضامندی کے بغیر۔ تو پہلی چیز امام شافعی رحمہ اللہ نے یہ فرمائی کہ قیاس کے طریقوں سے ہٹا ہوا ہے، یعنی قیاس اس کو نہیں تسلیم کرتا، قیاس تو یہ کہتا ہے کہ رضامندی کے ساتھ چیز کو لیا جائے، تو اس میں تو دوسرے کی رضامندی کے بغیر مال کا مالک بننا لازم آتا ہے۔ دوسری عقلی دلیل کے طور پہ امام شافعی رحمہ اللہ نے یہ بات فرمائی کہ وقد ورد الشرع به فيما لم يقسم، کہ شریعت بھی اسی کی تائید کرتی ہے کہ جو چیزیں ابھی تک تقسیم نہیں ہوئیں ان کے اندر آپ کو شفا کا حق ملنا چاہیے، کہ آپ نے مل کر زمین، پلاٹ، جائیداد، باغ خریدا تھا، تو اب ان میں سے اگر ایک شخص بیچنا چاہتا ہے تو اب جو دوسرا اس کا ساتھی ہے وہ اس کو اتنے پیسے دے دے اور کہ جاؤ بھائی ہم نے مل کر یہ باغ، یہ پلاٹ 10 لاکھ کا خریدا تھا، اب تم جدا ہونا چاہتے ہو، کتنے کا بیچنا ہے؟ 5 لاکھ کا، تو یہ 5 لاکھ میرے سے لے لو اور جاؤ۔ کیوں؟ اس کی وجہ لأن مؤونة القسمة تلزمه في الأصل دون الفرع، اس لیے کہ تقسیم کی مشقت لازم آتی ہے فی الاصل، پہلی صورت میں شریک فی نفس المبی میں تو تقسیم کرنا پڑے گا، شریک فی نفس المبی میں تقسیم ذرا مشقت والی ثابت ہو رہی ہے، دون الفرع، نہ کہ فرع کے اندر، فرع سے مراد یہاں پہ شریک فی حق المبی یا جار، کہ ان کے اندر تقسیم کی مشقت ہی نہیں ہے۔ بھائی تقسیم کی مشقت کیسے ہے؟ بھائی ایک مکان 10 مرلے کا ہے، تو اب جب اس کی تقسیم کرنی ہے تو اس کے لیے حد بندی قائم کرنی پڑے گی، درمیان میں ایک کمرہ ایسا ہے جو بالکل بیچ میں بنا ہوا ہے، تو اب اس کو آدھا آدھا تقسیم کیسے کریں گے؟ تو یہ تقسیم کی مشقت صرف پہلی صورت میں لازم آتی ہے۔ جو دوسری صورت ہے شریک فی حق المبی، اس میں تو تقسیم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اسی طرح جار، اس کے اندر بھی شرکت کوئی نہیں ہے، اس میں بھی مسئلہ نہیں ہے۔ تو حضرات حنفیہ نے اپنے دعویٰ کے اوپر 3 نقلی دلائل پیش فرمائے۔ پہلی حدیث پاک الشفاعۃ لشریک لم یقاسم، پہلی دلیل حضرات حنفیہ کی طرف سے امام قدوری رحمہ اللہ نے پیش فرمائی الشفاعۃ لشریک لم یقاسم۔ دوسری حدیث پاک پیش فرمائی جار الدار یحق بالدار۔ تیسری دلیل پیش فرمائی الجار یحق بسقبہ۔ تو حنفیہ یہ 3 دلائل پیش کرتے ہیں کہ ان تینوں دلائل سے شفا ثابت ہوتا ہے۔ اب حنفیہ کے یہاں شفا کے 3 درجات ہیں، ان تینوں درجات کو ہم ان تصاویر میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلا ہے شریک فی نفس المبی، ایک مکان ہے، اس مکان کو خالد اور احمد دونوں نے مل کر آدھے آدھے پیسے ڈال کر خریدا ہے، تو اب اس مکان میں آدھا خالد کا حصہ ہے اور آدھا احمد کا حصہ ہے، تو اب ان میں سے اگر کوئی ایک بیچنا چاہتا ہے، مثلا خالد اپنا حصہ بیچ کر کہیں جانا چاہتا ہے، تب اس میں شفا کا پہلا حق احمد کو ہوگا کہ احمد کو تو
اس گھر کی نوعیت معلوم ہے تو اس کو تقسیم کروانا بھی بڑا مشکل ترین کام ہے. لہذا احمد خالد سے کہے گا کہ بھائی آپ اس کا جو ثمن ہے وہ میرے سے لے لیں اور یہ گھر کا بقیہ حصہ وہ میرے حوالے کر دیں. تو پہلا حق شریک فی نفس المبی کا ہے. دوسرا شریک فی حق المبی. شریک فی حق المبی کا مطلب ہے کہ نفس مبی میں جیسے دونوں اوپر والی صورت میں اس مکان کی ملکیت میں شریک تھے، یہاں وہ نہیں ہے. خالد کا اپنا گھر ہے، احمد کا اپنا گھر ہے، لیکن دونوں ایک ہی گلی سے گزر کر آتے ہیں. گلی نظر آ رہی ہے، گلی ان کی ایک ہی ہے، دونوں ایک ہی گلی استعمال کرتے ہیں. یا ان دونوں کے لیے جو گیس کی لائن آ رہی ہے وہ ایک ہی ہے، ایک ہی لائن سے دونوں کو گیس ملتی ہے. یا واٹر سپلائی کا ایک ہی پائپ ہے، یا بجلی کی ایک ہی لائن ان کی طرف آ رہی ہے جس سے دونوں کو بجلی مہیا ہوتی ہے. ٹیلی فون ہے، نیٹ کی لائن ہے، پی ٹی سی ایل کی لائن ہے. کوئی بھی صورت ہے جس سے دونوں مستفید ہو رہے ہوں تو اس صورت میں یہ دونوں شریک فی حق المبی ہوں، یہ دونوں شریک فی حق المبی ہوں گے. لہذا اس صورت میں بھی اگر خالد اپنا گھر بیچتا ہے تو اس میں پہلا حق احمد کا ہے جو شریک فی حق المبی ہے. یا احمد بیچتا ہے تو اس میں پہلا حق خالد کا ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے پر بذریعہ شفع حق کا دعویٰ کر کے اس حق کو لے سکتے ہیں، مکان خرید سکتے. تیسری صورت جار کی ہے. حنفیہ تیسرا حق دیتے ہیں جار کو کہ جار کا کہ شفع کا تیسرا حق جار ملاصق کو ملے گا. اب جار ملاصق کیسے ہے کہ یہ خالد کا گھر ہے، یہ احمد کا گھر ہے، ان دونوں کی زمین آپس میں ملی ہوئی ہے لیکن ان کے راستے جدا جدا ہیں. خالد کے گھر کو یہ والی گلی لگتی ہے اور احمد کے گھر کو یہ والی گلی لگتی ہے، گویا کہ ان دونوں گھروں کی بیک آپس میں ملی ہوئی ہے. یعنی اصل جار کی یہ صورت بنتی ہے جس میں ان کی گلی بھی الگ ہو، ان کی جو بجلی کی لائن آ رہی ہے وہ بھی الگ ہو، ان کی واٹر سپلائی سیوریج کا سسٹم بھی الگ ہو، تو یہ جار ہے. تو اس میں تیسرا درجہ جار کا ہے کہ نہ یہ شریک فی نفس المبی ہے نہ شریک فی حق المبی ہے. تو اب درجات ہمیں معلوم ہوئے کہ پہلا حق ہے شریک فی نفس المبی کا، یعنی خالد اگر گھر بیچتا ہے تو احمد پہلا حق رکھتا ہے شفع کا. اب اگر احمد نہیں خریدنا چاہتا پھر اس سے اگلے درجے میں آ جائے گا شریک فی حق المبی. تو حق المبی میں ہم یہ سمجھ لیتے ہیں مثلا یہ گلی ہے، یہ ایک گلی ہے، اس گھر میں خالد کا گھر ہے، احمد کا گھر ہے. اب اس احمد کے گھر کے ساتھ زاہد کا گھر بھی ہے، تو اگر احمد شفع نہیں کرنا چاہتا تو پھر یہ حق آگے چلا جائے گا زاہد کی طرف. یعنی شریک فی حق المبی اگر شفع نہیں کرتا تو اب تیسرے درجے میں یہ حق کے شفع حاصل ہوگا جار کو. یعنی اگر تینوں موجود ہیں تو پہلا حق شریک فی نفس المبی کا، اگر یہ شفع چھوڑتا ہے تو دوسرا حق شریک فی حق المبی کا، اگر حق المبی بھی چھوڑ دیتا ہے تو اب جار یہ شفع کا حقدار ہے. ہمارے آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ سب سے پہلے شفع کا لغوی معنی بیان کیا گیا، پھر امام قدوری رحمہ اللہ نے متن میں شفع کے 3 درجات بیان فرمائے، پھر 3 احادیث مبارکہ یعنی دلائل نقلیہ وہ امام قدوری رحمہ اللہ نے حنفیہ کی طرف سے جواز شفع پر پیش فرمائے. 3 احادیث مبارکہ ان کو پیش کیا. پھر حضرت امام شافعی رحمہ اللہ ان کے مسلک کو نقل فرمایا کہ وہ صرف شریک فی نفس المبی اس کے لیے شفع کے قائل ہیں پہلے درجے میں، اور جوار کے لیے حق شفع کو ثابت نہیں مانتے. امام شافعی رحمہ اللہ کی طرف سے یہ حدیث پاک الشفعۃ فی ما لم یقسم اس حدیث کو پیش کیا، اور پھر حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کی طرف سے عقلی دلیل بھی بیان فرمائی کہ سب سے پہلی چیز کہ یہ چونکہ خلاف قیاس ہے، قیاس تو یہ کہتا ہے کہ رضامندی کے ساتھ اگلے کی چیز لی جائے اور یہ قیاس کے طریقے سے ہٹا ہوا ہے. اور دوسرا وقد ورد الشرع به، اور شریعت بھی چونکہ وارد ہوئی ہے، یعنی شریعت میں ثبوت چونکہ صرف شریک فی نفس المبی کا ہے، جو چیز ابھی تک تقسیم نہیں ہوئی اس میں شفع ہونا چاہیے. تیسری بات امام شافعی رحمہ اللہ کی طرف سے نقل فرمائی کہ اس میں تقسیم کی مشقت لازم آتی ہے، تو تقسیم تو اسی میں ہو سکتی ہے جہاں شراکت فی نفس المبی پائی جائے، لہذا جو مشقت والی جگہ ہے وہاں پہ شفع ہوگا. ہمارا آج کا سبق اسی پر مکمل ہوا.